پہلے اپنا جواب دو نا. جواب دو نا اپنا. میں آپ کو کتاب دیتا ہوں نا. آپ شروع کریں. آپ جب حوالہ مانگی میں ٹائم روکوں گا. میں بھی پھر ٹائم روکوں گا. آپ حوالہ مرضی ہے جتنا بھی آپ مانگتے ہیں. جی آنے جی صفحہ 160 ہے. آگے نہ دیکھیں. 160 ایک شاعر کہتا ہے شیشے کے گھر میں بیٹھ کے پتھر ہیں پھینکتے دیوان آہنی پہ حماقت تو دیکھیے. مجھے کہتا ہے کہ کول لالا گلیشا مجھے کہتا ہے کہ کول سیاحتی کا حجت نہیں اور اپنے گھر میں تمہارا دادا بذل المجہول والا لکھتا ہے وہو مذہب صحابی لا یقوم به حجت علی احد. اور بعد مذہبوں کہتا ہے یہ کسی پر بھی حجت نہیں. صحابی کا کول پکڑو اس کو چباؤ اس کو. کھولو یار. کھولو یار. کھولو یار. دوسری بات ہدایہ کا حاشیہ یہ کیا کہتا ہے سنو. کہتا ہے کولے سے ابھی ہمارے نزدیک حجت نہیں. یہ کہتا ہے موقوف والموقوف لا يصح الاستدلال به. مولوی صاحب یہ لے لو. کہتا ہے موقوف سے استدلال سے پڑھتا جا شرماتا جا. پڑھتا جا شرماتا جا. دیکھو جی دیکھو یہ کہتا ہے ابن عباس سے میں نے تفسیر نقل کی کہ قوری القرآن نازل ہوئی ہے کس کے بارے میں؟ فاتحہ کی ممانعت کے بارے میں, قرات کی ممانعت کے بارے میں. یہ ابن عباس کا میں اثر پیش کرتا ہوں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اقرأ خلف الامام بفاتحۃ الکتاب. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ قوری القرآن کا مطلب فاتحہ نہ پڑھنا نہیں. اگر یہ مطلب ہوتا تو صحابی کبھی بھی نہ. وہی صحابی کہتا ہے قرآن کے بارے میں نازل ہوئی. وہی صحابی کہتا ہے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ. اور پھر انہوں نے کہا کہ اجماع ہے. انہوں نے کہا احمد بن حنبل کا اجماع ہے. میں نے پیش کیا کہ احمد بن حنبل نے اجماع اس بات پہ نقل کیا ہے کہ یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ فاتحہ نہیں پڑھنی. کیوں؟ میں نے سیر و اعلام النبلاء سے پیش کیا کہ احمد بن حنبل سے پوچھا گیا جہری نمازوں میں امام کے پیچھے قرات کے بارے میں فاتحہ کے بارے میں. انہوں نے کہا پڑھے گا. اگر اجماع کا مطلب فاتحہ نہ پڑھنا ہوتا تو احمد بن حنبل کبھی بھی یہ بات کرتے. اور دیکھو یہودیوں والا کام, یہودیوں کا کذابوں والا کام. آصف آگے اپنے مذہب پہ دیکھو. سنو بھی سنو. اے لالا دیکھو بھائی اس نے روایت پڑھی کہ بہقی کے اندر کتاب القراءت بہقی کے اندر کل صلاۃ لا یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج الا وراء الامام. یہودیوں والا کام کیا. آدھی پڑھی آدھی چھوڑ دی. آگے امام عبداللہ کیا فرماتے ہیں؟ قال ابو عبداللہ وہو وہم. یہ بات وہم ہے. ان اسماعیل ان کی کتاب جس امام نے روایت نقل کی اسی نے جڑا کی ہے. اور کہتا ہے خداج کا معنی. مولوی صاحب یہ دیکھو یہ خداج کا معنی خداج المراد به النقصان الذي لا تجزي الصلاة. یہ ابن اسحاق امام بہقی نے نقل کیا ہے اس کا معنی. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ میں نے جواب دیا. میں نے کہا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ. سنو انہوں نے کہا سفیان بن عیینہ کا قول پیش کیا فصائدن پہ. مولانا سفیان بن عیینہ فوت ہوا ہے 198 میں.
इमाम अबू दाऊद पैदा हो रहे हैं 202 में, इसके दरमियान जो इनक़िता है उसकी सनद पेश करो। आगे सुनो, दूसरी बात ये कहते हैं सुफियान बिन उयैना ने कहा लिमन युसल्ली बअदहु, सुफियान बिन उयैना ने जिसके बारे में कहा है उसमें फसाइदन के लफ्ज है, और मैंने जो बुखारी से पेश की थी उसमें फसाइदन के लफ्ज है नहीं। और देखो और मौलवी साहब कहते हैं फसाइदन, मौलवी साहब फातिहा की फर्जियत मानते नहीं और फसाइदन पे जा रहे हैं, और फातिहा मान लो फसाइदन पे भी चलेंगे। और हदीस नंबर 12 अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस, कुल्लु सलातिन ला युक़रा फीहा बि उम्मिल कुरान, हर वो नमाज जिसके अंदर उम्मुल कुरान, देखो मैं हर रिवायत पढ़ता हूँ उसमें उम्मुल कुरान फातिहा का लफ्ज, ये एक भी रिवायत फातिहा वाली नहीं पेश पढ़ कर सका। फहिया किताजुन सुम्मा हिया किताजुन, और ले लो नाकिस नमाजें तुम्हें मुबारक, कामिल नमाजें हमें मुबारक। 13 नंबर हदीस, 13 नंबर अनसिन काला कान यअमुरुना बिल किरात खल्फल इमाम, हमें वो हुक्म दिया करते थे किरात का इमाम के पीछे। कुल ये लो 12 नंबर काला वकुम तो अकुम इला जंबी अनसिन फयकरो बि फातिहातिल किताब, मैं अनस के एक पहलू में खड़ा होता था, वो भी इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ा करते थे। ये देखो शाह वलीउल्लाह हुज्जतुल्लाह बालिगा में क्या फरमाते हैं, फरमाते हैं शाह वलीउल्लाह हनफी, इनका देवबंदी मौलवी फरमाते हैं वह इनकान मामूमन वाजिब अलैहि इंसान व इस्तेमाल इसका ये शोर करते हैं इनके पास दलाइल नहीं है, ये हंसने आए हैं, ये घर से फैसला करके ये घर से फैसला करके आए थे, हंसना है आप पर हंसो अपनी नदामत पे, शर्माओ शर्मिंदों की तरह हंसो अपनी नदामत। एक रिवायत पेश करो जिसमें फातिहा का लफ्ज हो, मुक्तदी का जिक्र हो, अल्लाह के नबी ने कहा वो नमाज फातिहा ना पढ़े उसकी नमाज हो जाती है, अल्लाह की कसम मानने के लिए आया हूँ, नबी का मानने वालों तेरी तरह मुनकर नहीं। सुभान अल्लाह, फातिहा का लफ्ज सिखा दे एक रिवायत में, तूने कुरियल कुरान पढ़ी और तेरी नूरुल अनवार में लिखा है इज़ा तारज़ा तसाक़ता, और तेरी नूरुल अनवार में लिखा है ये आयत से इस्तिदलाल साक़ित है, आयत से इस्तिदलाल साक़ित। और 13 नंबर हदीस अन उबादत बिन सामित काला सल्ला बिना रसूल से बाद सलावत अल्लाह की रुपया बिल किरात, हमें अल्लाह के नबी ने बाद ऐसी नमाजें पढ़ाई जिनके अंदर जाहरी किरात की जाती है। आपने फकारा फरमाया ला यकरन्ना अहदुम मिनकुम इज़ा जहरतु, जब मैं ऊंची किरात करूं तुम में से कोई कुछ ना पढ़े इल्ला बि उम्मिल कुरान, मगर सूरह फातिहा। देखो मुक्तदी का लफ्ज, इमाम का लफ्ज, फातिहा का जिक्र नबी ने हुक्म दिया। 14 नंबर एक फातिहा वाली रिवायत पेश करो, एक फातिहा का लफ्ज हो नबी अल्लाह कान यकरा खल्फल इमाम, वो इमाम के पीछे पढ़ा करते थे। फीमा ला यज़ल फी इमाम बिल किरात, देखो अम्मा बात मौलाना, मैंने पहले भी इनको समझाया था, अकल नहीं है ना, फिर भूल जाते हैं। मैंने इमाम अहमद का इजमा इस बात पर नकल किया था कि ये आयत नमाज के बारे में नाज़िल हुई, वो उन्होंने इजमा से रुजू कर लिया है या नहीं है, वो पेश कर रुजू कर लिया है। इस बात से उन्होंने कोई रुजू तो नहीं किया था कि ये आयत ये नमाज के बारे में नाज़िल हुई है। ये बार बार कह रहे हैं कि वो फातिहा क्यों पढ़ते थे, वो फातिहा क्यों पढ़ते थे, वो उनसे पूछे क्यों पढ़ते थे। मैंने तो इजमा की बात की है, मैंने इजमा इस बात पर नहीं नकल किया कि ये आयत इस बारे में इस बात पर इजमा है कि मुक्तदी फातिहा नहीं पढ़ेगा। मैंने इजमा इस बात पर नकल किया इमाम अहमद का, वो फरमाते हैं कि ये इस बात पर इजमा है कि ये आयत नमाज के बारे में नाज़िल हुई। दूसरी बात, इन्होंने ये कहा था कि यहूदियों वाला काम, मैंने ऊपर वाली रिवायत पढ़ी, उसके अंदर क्या फरमाया उन्होंने, किताबुल किरात के अंदर ऊपर वाली रिवायत जो है उसमें इतनी बात है कि रफा के बारे में इख्तिलाफ है कि रफा और वक्त, हदीस को सही तो उन्होंने सुनो, वो मरफू होने के बारे में इख्तिलाफ किया उन्होंने कि मरफू है या मौकूफ, यानी साहबी का कौल है या नबी का फरमान है। साहबी के कौल को कहते हैं पेश करना, यहूदियों का काम है। चलो
بات سنیں گے، یہ محدثین کا طے شدہ ضابطہ ہے، جب ایک حدیث کے بارے میں اختلاف ہو جائے کہ یہ مرفوع ہے یا صحابی کا قول ہے تو وہاں ترجیح مرفوع کو ہوتی ہے۔ مولانا مان لیں اس بات کو، مرفوع حدیث ہے یہ، مرفوع حدیث۔ انہوں نے فرمایا فہم فی رفع ہی، رفع میں وہم، انہوں نے کہہ دیا کہ حدیث ہی ضعیف ہے، نعوذ باللہ، جھوٹ بولے گا۔ اچھا خداج کا معنی انہوں نے بہقی سے نقل کیا، خداج کا معنی انہوں نے خود بہقی سے نقل کیا، خود پتہ نہیں ہے کہ عقل کوئی چیز ہو تو پتہ ہو، تو کہتے ہیں نقصان، خداج کا معنی ہے نقصان، تم تو کہہ رہے ہو باطل، نقصان تھوڑی کہہ رہے ہو، بہقی سے خود خداج کا معنی نقل کر رہے ہیں نقصان، کہ نقصان آگے۔ بات یہ نہیں کہ کون نقصان والی نماز پڑھا رہا ہے کون نہیں پڑھا رہا، بات یہ ہے کہ آپ نے جو اپنا دعویٰ کیا تھا وہ ثابت ہوا، یہ جھوٹ بولا۔ بات یہ ہے کہ آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ جو فاتح نہ پڑھے نماز نہیں ہوتی، حدیث وہ پیش کر رہے ہیں جہاں ہے کہ ہو جاتی ہے، حدیث وہ پیش کر رہے ہیں کہ جہاں ہے کہ ہو جاتی ہے۔ آگے کیا کہا سفیان بن عیینہ کی کہتا سند پیش کرو، مسند ابی وانا میں آپ کو اس کے جو ہے ابو داؤد کے اندر ساتھ سند نہیں ملی ہے آپ کو، ابو داؤد پیش کرو، ابو داؤد نکالو، میں ابو داؤد سے سند پیش کرتا ہوں، حدیث کا نقل کرنے والے سفیان بن عیینہ ایک منٹ مولانا یہ کہتے ہیں سفیان بن عیینہ کی سند پیش کرو، یہ مولانا وہی حدیث میں سفیان بن عیینہ ساتھ ہی کھڑے ہوئے ہیں۔ حدثنا قتيبة بن سعيد وابن السرح قال حدثنا سفيان، مولانا سفیان ساتھ ہی کھڑے ہوئے، کوئی عقل تو نہیں ماری گئی ہے۔ اچھا میں آگے اپنے دلائل شروع کر رہا ہوں۔ 4 باتوں کا مطالبہ میں نے کیا تھا، حدیث ہو، اس کے اندر امام کا ذکر ہو، مقتدی کا ذکر ہو، فاتحہ نہ پڑھنے والے کی نماز نہ ہونے کا ذکر ہو، حدیث صحیح ہو، ابھی تک نہیں پیش کر سکے، ابھی تک نہیں پیش کرے، الٹا پیش کرنا شروع کر دیجیے، ہو جاتی ہے ہم سے غلطی ہو گئی، ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوتی۔ اچھا یہ حدیث میں 4 باتیں میں دوبارہ دکھا رہا ہوں، یہ حدیث پاک آ رہی ہے، مسند ابی عوانہ ہے، اس کی صحت پر کرو نا، اصرار کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ ہشام بن سوائی سے وہ قتادہ بن یونس بن جبیر اور حتام بن عبد اللہ نقاشی بن اشعری رضی اللہ عنہ صحابی صلاۃ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی، اس کے اندر یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبنا وعلمنا وسنتنا وبین لنا صلاتنا، نبی علیہ السلام نے ہمیں خطبہ دیا اور ہمیں طریقہ بیان کیا، نماز کا پوری نماز ہمارے لیے بیان کی۔ فرمایا اقیموا صفوفکم، تم اپنی صفوں کو سیدھا کیا کرو، ثم لیؤمکم احدکم، پھر ایک آدمی تمہاری امامت کروائے، وَإِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا، جب امام تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، وَإِذَا قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے گا تو اس وقت تم نے آمین کہنا ہے۔ اچھا فقولوا آمین، اس وقت آمین کہنا ہے۔ اس کے آگے جو ہے یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کی اور بھی روایت آ رہی ہے، حدیث نمبر 8، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور جو ہمیں نماز سکھائی اس کے اندر ہمیں یہ سکھایا اقیموا الصفوف، نماز صفوں کو سیدھا کرو، پھر تم میں سے ایک آدمی امامت کروائے، جب امام تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب وہ قرات کرے تو پھر کیا ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ حدیث نمبر 9، حدیث نمبر 9۔ اچھا من صلی رکعۃ والی جو حدیث پیش کر رہے تھے نا، یہ سن لیں، یہ ادھر سنیں، صحابی رسول فرما رہے ہیں کہ من صلی رکعۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی، جس نے ایک رکعت ایسی پڑھی کہ جس کے اندر نماز اس نے فاتحہ نہ پڑھی، اس نے نماز نہیں پڑھی، الا ان یکون وراء الامام، مگر یہ کہ امام کے پیچھے ہو پھر نماز ٹھیک ہو۔ ماشاءاللہ۔ اچھا میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث پیش کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الامام لیؤتم بہ، کہ امام تو اس لیے بنایا گیا کہ اس کی اقتداء کی جائے، فاذا کبر فکبروا، جب وہ تکبیر کرے تو تم بھی تکبیر کہو، واذا قرأ فانصتوا، جب قرات کرے تو خاموش ہو جاؤ۔ مولانا ہم بھی یہ کہتے ہیں جب قرات ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ، کیوں پیچھے شروع کر دیتے، شور ڈالنا شروع کر دیتے ہو؟ مولانا یہ ابن ماجہ ہے، ابن ماجہ کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث آ رہی ہے، حدیث نمبر مختلف ہو گئی ہیں، حدیث نمبر 11 بتا رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
इमाम तो इसलिए बनाया गया इसकी इत्तला करो, जब तकबीर कहे तो तकबीर करो। टाइम रोको। अगर दोबारा कहेंगे तो फिर मैं टाइम रोकूंगा। पीछे अभी टाइम खत्म किया करो। अच्छा, इधर कबरा कबीर जब इमाम तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो। पैदा करा फंसितु, जब क़िराअत करे तो खामोश हो जाओ। पैदा क़ाल गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन फ़क़ूलू आमीन, जब गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन कहे तो फिर क्या कहो? आमीन कहो। दूसरी हदीस इसके अंदर अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़ा क़रा अल इमाम फंसितु, जब इमाम क़िराअत करे तो तुम क्या हो जाओ? खामोश हो जाओ। ये मेरे पास मुस्नद अहमद है। मुस्नद अहमद के अंदर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस आ रही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल इमामु लियुतम्मा बिही। मेरे झूठों का जवाब झूठ इसके पकड़े। देखें जी, ये मेरे हाथ में दावा है, इसके अंदर लफ्ज़ है फातिहा के। अल्लाह की कसम से साहब ने अभी तक एक भी रिवायत ऐसी पेश की है जिसमें फातिहा के लफ्ज़ हो। ये क्यों बोले सारे? ये क्यों बोले सारे? ठीक है, रुका रहे। तुम्हारे भी लोग तो तुम्हारे पूछा आपने, इन्हें पूछा क्यों जी? आपने बताया नहीं जी। नहीं पूछ रहा था, हमें मुखातब करोगे तो बोले। अभी तक मैं तो चाहता लेकिन साथ झूठों का जवाब आप इसको आपने सुना घर की गवाही को कहता मैं चाहता हूँ इसके साथ झूठों का जवाब देना तुमने। ये मेरे हाथ के अंदर किताब है, किताबुल क़िराअत की। फिर यहूदियों वाला काम किया, बड़ों वाला काम किया। इसके अंदर है अन-नुक़सान अल्लज़ी ला तुजज़ी सलातु माहू, इससे वो नुकसान मुराद है जिसके बगैर नमाज होती नहीं। और ये बेवकूफ कहता है कि खाली नुकसान मुराद। अगर इसकी मारी हुई बात मुझे ये क्यों बोल रहे हैं? आप तक में क्यों बोलते हैं? बोलते हैं आप नहीं बोलते? नहीं आप तक में नहीं बोलते? इसके अंदर सूरह फातिहा नहीं पढ़ी जाती, वो खिताज है, खिताज है, खिताज है। 17 नंबर। और तुम्हारी रिवायत जो तुमने पेश की उसके अंदर कतादा मुदल्लिस है बोला ना, उससे इस्तिदलाल नहीं बनता। ये 17 नंबर हदीस अबू अवाना नबी हुरैरा तकाला काल से कुल्लु सलातिन ला युक़रअ फ़ीहा फ़ातिहातुल किताब, और वो नमाज जिसके अंदर सूरह फातिहा ना पढ़ी जाए फातिहा किताब कहते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी तो उसके अंदर सूरह फातिहा पढ़ी, लम यज़िद अलैहिमा शैअन, और ज़ायद क़िराअत नहीं की। क्यों? अगर फातिहा फर्ज ना होती तो अल्लाह के नबी सूरह फातिहा को भी छोड़ देते। ले लो, ये जो इससे पहले 19 पढ़ी है उसका जवाब कौन देगा? और मेरी हर रिवायत के अंदर फातिहा का लफ्ज़, अल्लाह की कसम तुमने एक रिवायत पेश नहीं की जिसके अंदर। और इसी तरह सुनो भी सुनो, मैंने इससे कहा मैंने इब्ने इसहाक़ का जवाब दिया, उसका जवाब नहीं आया। मैंने कहा कोले से अभी तुम्हारे घर के नजदीक कुछ नहीं, उसका कोई जवाब इन्होंने नहीं दिया। इसी तरह मैंने अभी मैं इजमा पेश करता हूँ सूरह फातिहा पे इजमा, सूरह फातिहा पे इजमा। ये किताबुल मजरूहीन इमाम इब्ने हिब्बान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये भी बोल रहा है ज़ालिका अन्ना अहलस सलाती लम यख्तलिफू मिन लदुन सहाबती इला यौमिना हाज़ा।
صحابہ سے لے کے آج تک اہل علم میں سے دیوبندیوں کی بات نہیں ہے، اہل علم کی بات ہے، آج تک کسی اہل علم نے اختلاف نہیں کیا ممن ينسب الى العلم، اہل علم سے وہ مراد ہے جن کی نسبت علم کی طرف نہ کہ تقلید کی طرف، ان من قرأ خلف الامام تجزیہ صلاته، جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اس کی نماز اس کو کفایت کرتی ہے، حکم مخالف یہ جو نہیں پڑھتا اس کو کفایت کرتی ہے۔ ہاں تم ایسا اجماع پیش کرو کہ نہیں ہوتی، میں نے پیش کر دیا ہوتی ہے، تم ایسا پیش کرو نہیں ہوتی۔ ہاں اور یہ پھر دوسرا اجماع الاستذکار امام ابن عبد البر سے کہتے ہیں فقد اجمع العلماء ولا ان من قرأ خلف الامام فصلاته تامة ولا اعادة علیہ، جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے اس کی نماز مکمل، وہ اپنی نماز لوٹائے گا، لیکن جو نہیں پڑھتا وہ لوٹائے گا۔ اجماع کا منکر کافر، مولانا تمہارے اصول کے مطابق امین القاضی نے لکھا آج مسلمان بن جاؤ یا کافر تمہیں اختیار ہے۔ 21 نمبر حدیث ابو سعید خدری کہتے ہیں القراءۃ خلف الامام، قرات امام کے پیچھے ہے، فقال بفاتحۃ الکتاب، وہ کہتے ہیں دیکھو میں ہر روایت پہ فاتحہ کا لفظ پیش کرتا ہوں، مقتدی کا ذکر پیش کرتا ہوں، اللہ کی قسم اس نے ایک بھی بکواس جھوٹ بولا، مقتدی کا ذکر ہے، جھوٹ بولا ہے۔ اور میں نے ایک روایت پڑھ دو مولانا، ایک روایت جس کے اندر فاتحہ کا ذکر ہو، مقتدی کا ذکر ہو، یہ 21 روایات میں نے پڑھ دی ہیں، تمہاری ہر جگہ کا جواب دیا، لیکن اب 22ویں جواب سنو، کہتے ہیں انس قال کان یامرنا بالقراءۃ خلف الامام، انس ہمیں امام کے پیچھے قرات کا حکم دیا کہ وہ کتابیں لیتے جا رہے، جواب تمہارا بڑھا دے گا۔ اور عمدۃ القاری والا کیا کہتا ہے ان بعض اصحابنا، اور تمہارے گھر کا والا وہ کہتا ہے ہمارے بعض انفیوں نے امام کے پیچھے قرات کو اچھا سمجھا ہے، مستحسن سمجھا ہے، احتیاط اور بے احتیاط احتیاط کر لو، اور یہ تمہارا بڑا کہتا ہے احتیاط اس میں ہے کہ فاتحہ پڑھ لو، عمدۃ القاری اور بے احتیاطوں بڑوں کی مان لو مقلدو۔ یہ دیکھو اور اس کے بعد اللہ کی توفیق سے میں پھر بار بار کہتا ہوں ایک ہی بات پیش کر دو، میں نے لا صراط لمن لم یقرأ پیش کی، میں نے کہا اس کے اندر امام، مقتدی، منفرد تینوں شامل ہیں، کسی کی تخصیص نہیں ملتی۔ مولوی صاحب میں نے کہا کہ لا یقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، اگر کوئی بندہ کہہ دے کہ میں اس میں مقتدی کا ذکر نہیں تو اس کا وضو کیسے ثابت کرو گے؟ جو جواب وہاں پہ دو گے وہ جواب یہاں پہ ہے۔ مولوی آصف تو زہر کا پیالہ تو پی سکتا ہے، تجھے موت تو آ سکتی ہے، فاتحہ کا لفظ دکھا سکتا نہیں انشاءاللہ۔ مولوی عبداللہ اللہ کی قسم ابھی شکست لکھ دوں گا، ایک روایت کا 10 نہیں 5 نہیں، ایک روایت فاتحہ کا نام ہو، فاتحہ کا ذکر، مقتدی کا ذکر اور یہ ہو کہ نماز ہو جاتی۔ ایک یہ دیکھو 23 نمبر کالا ام القرآن ابن غیرہا، ام القرآن غیر سے کفایت کرتی ہے لیکن غیر نہیں۔ 23 نمبر 24 نمبر یہ میرے ہاتھ کے اندر کتاب القراءۃ سنن کبریٰ للبیہقی فرماتے ہیں کہ اقرأ بفاتحۃ الکتاب، اور تو سورہ فاتحہ پڑھ، عمل کا سیکھا، حکم عام فرماتے ہیں، پہلے جو فرمایا اس کا جواب تو دو۔ فقال رسول اللہ، اور تم ماننے والے بنو نبی کی بات ہے، تم ماننے والے بنو نبی کی بات ہے، تم ماننے والے بنو، ابھی کہتا ہے مقتدی کا لفظ، تم نے جتنے پڑھے اس میں مقتدی کا لفظ ہے، اور مولانا خلف الامام کا لفظ آنکھیں کھول لو۔ 25 نمبر حدیث یہ مستدرک حاکم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ام القرآن 25 کی روایت۔ صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، میرا شروع سے مطالبہ یہ تھا کہ جس میں 4 چیزیں ہوں، امام کا ذکر ہو، مقتدی کا ذکر ہو، فاتحہ نہ پڑھے نماز نہیں ہوتی اس کا ذکر ہو، اور حدیث بھی کیا ہو صحیح ہو۔ ایک حدیث پیش کر دو، 3 گھنٹے سے زیادہ ٹائم گزر گیا لیکن ابھی تک ایک ہی حدیث
फिर बोल दे अभी आप ही बोल रोको टेम रोक दिया जब ये खामोश होगी तब ये बात अच्छा, इन्होंने जो हदीसें पेश की थी उसके बारे में मैंने ये कहा था कि जो बुखारी वाली पेश की है उसके बुखारी के अंदर पूरी नहीं तो अबू दाऊद में वो हदीस पूरी खड़ी है। उसमें फसाइदन साथ है कि जो फातिहा और सूरत ना पढ़े उसकी नमाज नहीं होती, तो फातिहा और सूरत अकेले ने पढ़नी है, मुक्तदी ने नहीं पढ़नी। और जो हदीसें इन्होंने पेश की कि मुक्तदी अगर नमाज की इमाम के पीछे फातिहा नहीं पढ़ेगा उसकी नमाज नहीं होगी। मैंने जब उसके बारे में पेश किया कि यहाँ तो मोहम्मद बिन इसाक कज़्ज़ाब दज्जाल है तो उसके बारे में चुप हो गए, ऐसी हदीस दोबारा तो नहीं पेश कर सके ना। मैंने बताया कि मुहद्दिसीन का इजमा है कि इसकी बात अहकाम में हुज्जत नहीं, एक हवाला नहीं पेश कर सके मुहद्दिसीन ने कहा कि अहकाम में इसकी बात सही है, एक हवाला नहीं पेश कर सके। दूसरा मैंने कहा था कि मक़बूल मुदल्लिस है, मक़बूल की बात हदीस मोतबर नहीं, उसका कोई जवाब नहीं दे सके। फिर इन्होंने एक हदीस पेश की थी अमर बिन शुऐब और नबी अन जद्दी, मैंने दिखाया था कि वो तो कज़्ज़ाब है, तो वो आज तक उसका जवाब नहीं आया। और फिर उसके बाद तो वैसे ही हाथ धो लिया। अब तो वो हदीसें पेश कर रहे हैं कि जिनमें ना मुक्तदी का जिक्र है, ना फातिहा का जिक्र है, क़िराअत खल्फ़ल इमाम का जिक्र। माशाअल्लाह, क़िराअत खल्फ़ल इमाम तो तुम भी नहीं करते हो। क़िराअत खल्फ़ल इमाम पीछे सूरत फातिहा तुम भी, सूरत फातिहा के अलावा शायद सूरत तुम भी नहीं पढ़ते। क़िराअत खल्फ़ल इमाम के पीछे तो क़िराअत फातिहा भी है, फातिहा के अलावा सूरत भी है, सूरत तुम भी नहीं पढ़ते, तुम ही हदीसों को मुनकिर हो। कैसे कहते हो कि क़िराअत खल्फ़ल इमाम, क़िराअत खल्फ़ल इमाम? अच्छा, बाकी जो मेरी बात सुने, उसके बाद जो इन्होंने दलाइल पेश किए खिलाज वाले, अब तो सारी वो हदीसें हैं कि जिसमें ना मुक्तदी का जिक्र है, ना फातिहा ना पढ़ने वाले की नमाज ना होने का जिक्र है, ना ही उस हदीस की सेहत के बारे में कोई हवाला इनके पास। अब सारी हदीसें आप भी सुन रहे हैं अब्दुल्ला साहब, उनके अंदर कोई ये बात नहीं आ रही कि मुक्तदी फातिहा ना पढ़े इसकी नमाज नहीं हो। अच्छा, मैं ये कहता हूँ मौलाना, आपने फिर वो इल्ला वराल इमाम पे मैंने जब कहा था कि खिराज के बाद बहजी के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि ये नमाज नाक़िस है, मगर ये कि इमाम के पीछे उस पर क्यों नहीं आपने कोई जरा की अब तक? मैंने दिखाई वो किताब, मैंने कहा देखो उन्होंने इतनी बात लिखी थी कि इस हदीस के मरफू और मौकूफ होने में इख्तिलाफ है कि ये सहाबी का फरमान है, ये नबी का फरमान है। और उसूल का ये ज़ाब्ता है कि जब इस बात में इख्तिलाफ हो जाए तो फिर वो नबी का फरमान शुमार होता है, सहाबी का फरमान शुमार नहीं होता। अब तक जवाब नहीं आया। अब मैं जो है सहाबा किराम के फतवा में पढ़ता हूँ ना, जरा अब ये पढ़ रहे थे अन इब्न उमर क़ाल मन सल्ला खल्फ़ल इमाम कफ़तहु क़िराअतुहु, कि जो आदमी इमाम के पीछे नमाज पढ़ता है तो इमाम की क़िराअत उसको काफी हो जाएगी। और इसी तरह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है, वो उनसे पूछा गया सुइला अन क़िराअत खल्फ़ल इमाम, क़िराअत खल्फ़ल इमाम के बारे में पूछा गया, फरमाया कि तकफ़ी का क़िराअतुल इमाम, क्या आपको इमाम की क़िराअत क्या हो जाएगी? काफी हो जाएगी। सुभान अल्लाह, इमाम की क़िराअत काफी हो जाएगी। मौलाना आप कहते हैं कि एक हदीस पेश नहीं किया कि जिससे फातिहा का जिक्र हो, आप ना माने अलहदा बात है भाई, अब्दुल्ला साहब मान चुके हैं कि फातिहा का जिक्र है उस हदीस में फातिहा का जिक्र है। आप एक हदीस पेश करें, मुक्तदी का जिक्र हो, इमाम का जिक्र हो, फातिहा न पढ़ने वाले की नमाज न होने का जिक्र हो, और हदीस भी सही है। दुनिया के अंदर आज तक कोई ऐसी हदीस मिली नहीं, ऐसी कोई सही हदीस नहीं मिली है। मौलाना ये सुने, मुसनद अहमद इब्न मनी की जो सनद है उसके अंदर आ रहा है कि जाबिर रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन काना लहु इमामुन फ़क़िराअतुल इमामी लहु क़िराअतुन, कि जिसका जो इमाम के पीछे है तो इमाम की क़िराअत मुक़्तदी की क़िराअत। अब तक आपने जो वाले पेश किए हैं उसके अंदर ये कह रहे हैं कि इमाम की क़िराअत, इमाम की क़िराअत। आप इस्लाम फरमा रहे हैं कि जो इमाम के पीछे है तो इमाम की क़िराअत मुक़्तदी की क़िराअत है। मौलाना आगे भी अब्द इब्न हुमैद, मुस्नद अब्द इब्न हुमैद की भी सनद मौजूद है, वो भी फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो इमाम के पीछे है तो इमाम की क़िराअत मुक़्तदी की क़िराअत है।
مولانا مرفوع حدیثیں پیش کر رہا ہوں, آپ تو شمار کر رہے ہیں نا, 20 سے بھی زیادہ پڑھ چکا ہوں میں حدیثیں. یہ من کان لہ, یہ مصنف ابن ابی شیبہ, 5 کی تو بھی پڑھ رہا ہوں میں, یہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے, اس کے صفحہ 412, اس کے اندر آپ علیہ السلام کا فرمان موجود ہے. من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراءۃ, جو امام کے پیچھے امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے, اس کو علیحدہ قراءت کرنے کی ضرورت ہے نہیں. یہ مسند احمد ہے, مسند احمد کی تیسری جلد ہے, صفحہ اس کا ہے 415 صفحہ ہے, اس کے اندر نبی علیہ السلام کا فرمان موجود ہے. فرماتے ہیں من کان لہ امام فقراۃ لہ قراءۃ, جو امام کے پیچھے ہے امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے. مولانا یہ اسی کے اندر بھائی تقریباً 6-7 حدیث پیش کرو ایک ہی ٹرم میں. آپ علیہ السلام نے فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من کان لہ امام فإن قراءۃ الامام لہ قراءۃ, کہ جس کا امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے. مولانا ایک فتویٰ ذرا خلفائے راشدین کا آپ کے سامنے بیان کر دوں. اور یہ سند بھی ہے کہ مصنف عبدالرزاق صاحب عبدالرزاق فرماتے ہیں, اخبرنی موسیٰ بن عقبہ, مجھے موسیٰ بن عقبہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر, عمر, عثمان کانوا ینہون عن القراءۃ خلف الامام, یہ سارے کے سارے امام کے پیچھے قراءت سے روکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سارے کے سارے قراءت خلف الامام سے روکتے تھے. مولانا یہ صفحہ 139 ہے, مصنف عبدالرزاق ہے, جلد نمبر 2 ہے, یہ میرے پاس شرح معانی الاثار ہے, صفحہ اس کا جو ہے 159 ہے. اس کے اوپر میں 2 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, کانوا یقرؤون خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ صحابہ کرام پہلے پڑھ لیتے تھے نبی علیہ السلام کے پیچھے. فرمایا نبی علیہ السلام نے, خلقتم علی القرآن, میرے اوپر میری قرآت بھی تم نے جو خلق بند کر دی ہے, میری قرآت بھی تم نے خلق بند کر دی ہے, روک دیا. اور آگے دوسری حدیث, من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراءۃ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا امام ہے امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے. اور تیسری حدیث اسی ایک کتاب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من صلی رکعۃ فلم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی الا وراء الامام, کہ جس نے کوئی ایک رکعت پڑھی اس کے اندر ام القرآن نہ پڑھی, فاتحہ نہ پڑھی, اس کی نماز نہیں ہوئی. مگر یہ کہ امام کے پیچھے ہو مولانا, امام کے پیچھے والی بات نہیں ہے, تم دوسروں کی فٹ کرتے رہے. شرح معانی الاثار لے ہماری باقی کتابیں واپس کر دینا, یہ نہ ہو کہ یہ دیکھیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, ابن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی, صبح کی نماز تھی. پوچھا کسی نے قرات کی ہے میرے پیچھے؟ ایک آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے کی ہے. فرمایا کہ مالی انازع القرآن, میں بھی سوچ رہا تھا کہ مجھ سے کیا ہو گیا کہ مجھ سے بھی قرآن پاک میں جھگڑا کیا جاتا ہے. میرے پیچھے نبی علیہ السلام امام کے پیچھے قرات تو فرما رہے کہ امام کے ساتھ جھگڑا ہے یہ, اور تم کہتے ہو جو فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. مولانا میں نے تقریباً 30 سے زیادہ حدیثیں پیش کر دی اور میری کسی حدیث پر جھگڑا نہیں ہے, میری کسی حدیث پر جھگڑا نہیں ہے, میری کسی حدیث پر اعتراض نہیں ہے. اور انہوں نے جو حدیثیں پیش کی ہیں ہر حدیث پر میں نے بتایا اس کے اندر کذاب, اس کے اندر دجال, اس کے اندر وہ نبی کے جس کو محدثین کہتے ہیں کہ اس کی بات معتبر نہیں ہے, محدثین کہتے ہیں کہ اس کی بات معتبر نہیں ہے, ایسے راوی اس کے اندر موجود ہے. مولانا یہ سیاستہ میں سے میں ترمذی پیش کر رہا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت آ رہی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز پڑھائی جامع بعد اور اس کے اندر قرات کی. فرمایا کہ حل قرأ معی احد منکم آنفا, کیا تم میں سے کسی نے میرے ساتھ ابھی کی قرات کی ہے؟ ایک آدمی نے کہا کہ جی ہاں یا رسول اللہ. فرمایا کہ میں بھی کہتا ہوں کہ مالی انازع القرآن, قرآن میں مجھ سے جھگڑا کیوں ہوتا ہے. اور آگے سنیے, آگے فرماتے ہیں فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فيما يجر في رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من الصلاة بالقراءة, کہ پھر جہری نمازوں میں صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز قرات چھوڑ دی تھی. جہری نمازوں میں مغرب, عشاء, فجر, اس کے اندر صحابہ کرام سمجھ گئے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی, اور یہ لوگ آج نبی کی مخالفت میں کمر باندھے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں صلاتین بہت بخیر رہے, وہ خوش ہے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی, کرکete په نږدې نه راځي لري ودرېږي کومو کړي دا کرکete په کولو په تاسو انا وصيده سامي راشي کنه صلي على رسوله الكريم. اما بعد
میں شروع مناظرہ سے اس بات کی وضاحت کر رہا ہوں کہ مولانا ایک روایت پڑھ دیں جس کے اندر فاتحہ کا لفظ ہو، مقتدی کا ذکر ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ انہوں نے ایک بھی روایت پیش نہیں کی، اور جتنی روایتیں پیش کی ہیں اس کے اندر قرات کے لفظ ہیں، اور جتنی انہوں نے پیش کی ہیں اس کا حال بھی ان کے گھر سے سن لیں۔ یہ میرے ہاتھ کے اندر التنبیہ علی مشکلات الہدایہ، یہ ابن ابی العز الحنفی کی، یہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ من کان لہو امام فقرات الامام لہو قرات، یہ فرماتے ہیں کہ اما الحدیث فاخرجہ احمد وابن ماجہ والدارقطنی من طرق کلھا ضعاف، کہتے ہیں کہ سارے کے سارے طرق اس کے ضعیف۔ مولانا آپ کے گھر کی بات، زبان میری ہے باطل، چراغ میرا ہے رات ان کی، آپ کی 30 روایتوں کا جواب یہ آپ کے مولوی صاحب نے دے دیا۔ اور دوسرا یہ میرے ہاتھ کے اندر دارقطنی ہے، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ من کان لہ امام فقرات الامام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کے اندر حسین ابن عمارہ ہے اور وہ ضعیف ہے، مولانا دارقطنی۔ اور آپ نے جابر بن عبداللہ کا اثر پیش کیا، دیکھیں جابر بن عبداللہ سے انہوں نے پیش کیا من کان لہ امام فقرات الامام لہ قرات۔ میں نے کہا قرات کے لفظ والی روایت پیش نہ کرو، کیوں؟ ابھی وہی جابر بن عبداللہ سنن ابن ماجہ میرے ہاتھ کے اندر ہے، حدیث کا نمبر ہے 843، وہی جابر بن عبداللہ جس کی آپ نے روایت پیش کی ہے اس کا سنیں۔ ان جابر بن عبداللہ قال كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الامام، وہی جابر بن عبداللہ۔ میں آپ کو کہتا ہوں قرات اور چیز ہے، قرات عام ہے، فاتحہ خاص ہے۔ جس صحابی سے تم نے قرات کی ممانعت ثابت کی میں نے اسی کا فاتحہ پڑھنا ثابت کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ قرات کے لفظ سے فاتحہ کی ممانعت ثابت ہوتی ہی نہیں۔ یہ سنن ابن ماجہ۔ اور پھر انہوں نے کہا میں نے 4 مطالبے ان کے پورے کیے، میں نے تقریباً 25 روایات پیش کی۔ انہوں نے مجھے کہا اس کے اندر محمد بن اسحاق ہے، میں نے کہا علامہ عینی حنفی تمہارے نے اس کو کہا کہ اکثر جمہور اس کو سکہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد میں نے کہا ابن الحمام اس کی توثیق کرتا ہے، ملا علی قاری اس کی توثیق کرتا ہے، نصب الرایا والا ذیلی حنفی اس کی توثیق کرتا ہے۔ مولانا آصف صاحب آپ کے بڑے کہتے ہیں کہ محمد بن اسحاق حجت ہے، اور یہ چھوٹے کہتے ہیں کہ محمد بن اسحاق حجت نہیں۔ جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں محمد بن اسحاق حجت ہے، جو لعلکم تقرون پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں حجت نہیں۔ تو پھر ان کی تقرون پڑھنے والوں کی بات بھی حجت ہو سکتی نہیں۔ اور پھر دیکھیں جی فیصلہ کن بات، انہوں نے ابو سعید خدری کی مسند ابی عوانہ والی روایت پیش کی جس کے اندر تھا کہ اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ میں نے کہا اس سے فاتحہ کی ممانعت ثابت ہوتی نہیں، کیوں؟ اس کا راوی کون ہے؟ ابو سعید خدری، وہی ابو سعید خدری امام کے پیچھے فاتحہ کا قائل۔ مولانا آج پردے اٹھ گئے، آج چہرے ننگے ہو گئے، وہی ابو سعید خدری۔ میں اسی لیے کہتا تھا کہ قرات والی روایتیں نہ پڑھو، جس سے تم قرات کی ممانعت ثابت کرو گے میں اسی صحابی سے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ثابت کروں گا۔ پتہ یہ چلا صحابہ قرات کی ممانعت سے مراد فاتحہ کے علاوہ والی قرات لیتے تھے۔ تم نے ابھی تک اپنے دعویٰ کے مطابق ایک روایت پیش نہیں کی۔ سنو ابو سعید خدری کا، کہتے ہیں کہ کالا سالت ابا سعید، میں نے ابو سعید خدری سے سوال کیا للقرات خلف الامام۔ مولانا جو خلف الامام ہوتا ہے اس کا کوئی امام بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہمارے ہاں تو ہوتا ہے، شاید آپ کے ہاں نہ ہوتا ہو۔ اور سنو اس کے اندر قرات کا ذکر، خلف الامام کا ذکر، امام کے پیچھے خلف الامام ہوتا ہے، امام کا ذکر۔ قال بفاتحۃ الکتاب، فاتحۃ الکتاب پڑھنی پڑے گی۔ اور یہ حدیث میرے ہاتھ کے اندر ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ وقال للفتى کیف تصنع یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے کس طرح تم نماز میں کرتے ہو، اذا صلیت جب تم نماز پڑھتے ہو۔ قال اقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ اللہ کے نبی کی نماز کا نقشہ ہے جناب، نماز جماعت کے ساتھ ذکر ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں اقرأ بفاتحۃ الکتاب، میں فاتحہ پڑھتا ہوں، یہ کہتے ہیں اس میں مقتدی کا ذکر
کرنی. مولانا صحابہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے کہ گھر میں پڑھا کرتے تھے؟ جماعت کے ساتھ. جو جماعت کے ساتھ پڑھتا وہ مقتدی ہوتا ہے کہ امام ہوتا ہے؟ جو جماعت کے ساتھ پڑھتا سارے امام ہوتے ہیں کہ مقتدی بھی کوئی ہوتا ہے؟ اور یہی وجہ ہے محمد بن شعیب کا انہوں نے کہا کہ ہم دیکھو میں نے محمد بن اسحاق پیش کیا, انہوں نے جرح کی, میں نے توثیق کی, پھر انہوں نے احمد بن شعیب پہ جرح کی. مولانا حافظ ابن حجر خاتمۃ المحدثین تم بھی اس کو مانتے ہو, وہ کہتا ہے قلتو عمرو بن شعیب ضعفہ ناس, انہوں نے نام بھی لینا پسند نہیں کیا, اس کو کچھ لوگوں نے ضعیف کہا مطلقاً ووثقہ الجمہور. سرفراز کا صدر کہتے ہیں کہ ائمہ جرح تعدیل کا جب اختلاف ہو جائے تو حجت جمہور ہے. مولانا وثقہ الجمہور, جمہور نے اس کی توثیق کی ہے. اور محمد بن اسحاق اور احمد بن شعیب نبی جدی کی سند سے میں نے پیش کیا, امام کا ذکر ہے, مقتدی کا ذکر ہے, فاتحہ کا ذکر ہے. نبی نے کہا فاتحہ نہ پڑھو نماز نہیں ہوتی. مولوی آصف ساری رات گزر جائے گی تو ایک روایت نہیں پڑھ سکتا جس کے اندر سورہ فاتحہ کا ذکر ہو. عمر بن شعیب نفیس عن جدی یعنی نبی سے کل صلاۃ لا یقرأ فیہا بأم القرآن, ہر نماز امام کی ہو, مقتدی کی ہو, منفرد کی ہو, جس کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے بأم القرآن مختجتن وہ ناقص ہے. مولانا آصف صاحب ان کی نمازیں ناقص نہ کرو. سنو حدیث عبادہ بن صامت اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے امام کے پیچھے پڑھا فَلْيَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ, وہ سورہ فاتحہ پڑھے. مجمع الزوائد علامہ حیثمی حنفی ماشاءاللہ توثیق سنو, رواہ الطبرانی فی الکبیر ورجالہ موثقون. حیثمی حنفی ہے. اصل الکلام میں سرفراز صدر لکھتا ہے اگر حیثمی کو پرکھ نہیں تھی تو کس کو تھی؟ اور سنو یہ حدیث سنو, عبادہ میں ان محمود صلی اللہ جنابہ, محمود نے عبادہ بن صامت کے ساتھ, دیکھو میری ہر حدیث کے اندر فاتحہ کا لفظ, مقتدی کا ذکر, مولوی عبداللہ نے بھی تک ایک روایت پیش نہیں کی, مولوی آصف نے پیش کی, مولوی آصف نے. ماشاءاللہ بارک شروع نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. مولانا ایک بات رٹ کر آئے تھے کہ میں نے حدیث کو نہیں ماننا, اللہ کا شکر ہے اس کے اوپر برقرار ہے. تو کہتے ہیں جی ایک حدیث بھی پیش نہیں کی, حالانکہ میں 40 کے قریب حدیثیں پیش کر چکا ہوں. آپ نے تو 25 پیش کیا, میں 40 کے قریب پیش کر چکا ہوں. اور دوسری بات یہ فرماتے ہیں کہ ابن ابی العز الحنفی انہوں نے یہ فرما دیا کہ یہ جو حدیث جابر ہے اس کی جو ساری سندیں ہیں معلوم ہے, وہ ذرا حوالہ دے دیں. ٹائم ہو گیا. آپ بھی لے لیں ادھر دو میں دیکھتا ہوں. خاموش کریں فضول بس حوالے پیش اب یہ ذرا جھوٹ سنیے, سبحان اللہ, جھوٹ سنیے. اس جھوٹ کے فیصلہ دیکھیے. انہوں نے فرمایا کہ اما الحدیث فاخرجہ احمد وابن ماجہ والدارقطنی, ان تین حضرات نے جو سند نقل کی ہے امام احمد, ابن ماجہ, دارقطنی ہے, من طرق کلیہا ضعاف, ان تین کے طرق ضعاف ہیں, ان تین کے طریق ضعیف ہے. میں نے فتح القدیر سے پیش کیا مسند عبد بن حمید کی حدیث, میں نے فتح القدیر سے پیش کیا مسند احمد بن منی کی حدیث,
انہوں نے اس کو ضعیف فرمایا نہیں. کیسے کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کے سارے طریقوں کو ضعیف کہہ دی؟ جھوٹ بولا انہوں نے, صاف جھوٹ بولا انہوں نے. چپ کرے نہیں چپ کرے نا. میں جواب, میری ٹرن پوری ہو گئی, میں خود کھڑا ہو گیا آپ سے جواب. میں لینا بھی ہے جواب دینا بھی ہے. آپ بیٹھ جائیں بس. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, سند پڑھ دیں. آپ چپ کر بیٹھو, آپ بیٹھ جاؤ. بات کریں گے نا, بات سرکار میں ختم ہوگی, میری اور آپ کی بات ہوگی. میں میری اور آپ کی بات, صدر پاکستان اب بات پوری ہو جائے. سند پڑھ دو یار. پڑھ دیتے ہیں. بات ختم ہوگی نا, درمیان میں بولو. آپ بیٹھ جائیں, یہ بات چپ کر کے بیٹھے. وہ کس لیے ہے, وہ اس کو ویسے بٹھایا ہوا بولتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ میرے بات بولتا ہے, ان کے بات بولتا ہے, درمیان نہیں بولتا ہے. وہ آپ کی طرح بدتمیز نہیں. اچھا, میں نے یہ کہا تھا کہ پہلے بھی تقریباً 6-7 جھوٹ پکڑ چکا ہوں. ہدایت میں جھوٹ بولا, مسند احمد میں جھوٹ بولا, اسی طرح اور جھوٹ 4-5 میں نے پکڑے. اب یہ 7واں جھوٹ ہے, جھوٹ بول رہے ہیں. انہوں نے یہ فرمایا کہ اس حدیث کی ساری سندیں ضعیف ہے, حالانکہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ مسند احمد, دار قطنی اور ابن ماجہ یہ سندیں ضعیف ہیں, اس کے علاوہ کو انہوں نے ضعیف نہیں فرمایا. میں نے جو پیش کی ہے اس کے اندر فتح القدیر کے حوالے سے مسند عبد بن حمید پیش کی ہے, مسند احمد بن ملی پیش کی ہے. آپ کو اعتراض تھا, کہتے ہیں کہ یہ سند پڑھو, اس کے اندر بھی ضعیف راوی ہے. میں پڑھتا, پھر آپ اس کو ضعیف کہتے, بات بنتی تھی. لیکن یہ تو جھوٹ ہے کہ انہوں نے ساری سندوں کو ضعیف کہہ دیا. اچھا ایک بات, یہ جھوٹ انہوں نے یہ فرمایا کہ عمر بن شعیب بن والی جو حدیث تھی اس کو عمر بن شعیب کو ثقہ فرمایا. میں یہ کہتا ہوں کہ عمر بن شعیب کی جو سند ہے, عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ, اس سند کو انہوں نے کذاب فرمایا. ابن معین رحمۃ اللہ علیہ, اس سند کو کس نے ثقہ فرمایا, اس کا حوالہ پیش کرو. آپ کیسے کہتے ہیں کہ عمر بن شعیب ثقہ ہے؟ عمر بن شعیب ثقہ ہو لیکن اس کی ایک سند کے اوپر غلط ہونے کا حکم ہے, تو وہ تو غلط رہے گی. بات یہ تھی, یہ سارا یہ جھوٹ چل رہا ہے. آگے فرماتے ہیں, اچھا یہ 10واں جھوٹ ملاحظہ کی, یہ مسند ابی عوانہ نہیں کیا. میں نے مسند ابی عوانہ سے کیا پیش کیا, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں نے پیش کی ہے, حدیث ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ. ان جاہل کو پتہ نہیں ہے کہ ابو موسیٰ اشعری اور ابو سعید خدری اور ہے. میں نے تو مسند ابی عوانہ سے پیش ہی نہیں کیا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت. کتنا جھوٹ بولا, مانے اپنا جھوٹ مانے یا توبہ کرے اپنے جھوٹ سے. آگے یہ فرماتے ہیں کلو صلاۃ, مولانا دلائل ختم ہو چکے ہیں لیکن ہار نہیں مانی. اب وہ حدیث نہیں پڑھنی کہ امام مقتدی فاتحہ نہ پڑھے, اس کی نماز نہیں پڑھنی. دلائل ختم ہو چکے ہیں لیکن نہیں ماننی. مولانا اب میں آپ کو نبی علیہ السلام کی آخری نماز دکھاتا ہوں کہ جو فاتحہ کے بغیر ہو رہی ہے, اور وہ ان کے نعوذ باللہ بے نمازی شمار ہو. یہ دیکھیں میرے پاس سیاستہ میں ابن ماجہ ہے, یہ صفحہ اس کا 87 ہے. اس میں مرض الوفات کا پورا واقعہ ذکر کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس یہ فرماتے ہیں آخر میں, وَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مِنَ الْقِرَاءَةِ مِنْ حَيْثُ كَانَ بَلَغَ ابو بکر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو بکر نماز شروع کروا چکے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو جہاں ابو بکر پہنچ چکے تھے وہاں سے آگے قراءت شروع کی, بچلی ہو چکی ہے. کیا فاتحہ کی 2 آیتیں بھی ہوئی ہو, 3 آیتیں بھی ہوئی ہو, مولانا آپ کے نزدیک تو فاتحہ پوری نہیں پڑی, نعوذ باللہ آپ السلام بھی بے نمازی, نعوذ باللہ من ذالک, نعوذ باللہ من ذالک. یہ دیکھیں, یہ میرے پاس مسند احمد ہے, یہ صفحہ نمبر, یہ جلد نمبر 1 ہے, صفحہ اس کا ہے 461. اس کے اندر بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین جاء اخذ من القراءة من حيث كان بلغ ابو بکر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو قراءت وہیں سے شروع کی جہاں ابو بکر پہنچ چکے. اور اللہ 40 کے قریب حدیثیں پیش کر چکا ہوں. تم جو نہیں مانو گے, نہیں ماننا, تم نے تو یہ کہنا کہ فاتحہ کا لفظ دلاؤ, فاتحہ کا لفظ دلاؤ. صحیح حدیثیں آ رہی ہیں, امام بھی ہے, مقتدی بھی ہے, اور فاتحہ بھی گزر چکی ہے, فاتحہ نہیں پڑھی جا رہی اور نماز بھی ہو رہی ہے. مولانا اور کیا کہتے ہیں, ہمارا دعویٰ کیا تھا؟ یہ دیکھیں, یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ابن ابی شیبہ ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما جاء الى ابی بکر
जब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला के पास आए, वो नमाज में थे अपनी मरतुल वफात में, आखिर फिर किरात मिन हैसु बलगा अबू बकर, तो किरात वहीं से शुरू की जहाँ अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला पहुंच चुके थे। आखिरी नमाज है मौलाना, मेरा मुतालबा होगा कि आप भी आखिरी नमाज पेश करेंगे मेरे साथ, जहाँ आखिरी नमाज पेश करें अपने इस्लाम की फादर के बारे में। ये मुस्नद अबी याला है, मुस्नद अबी याला का सफ़ा है 146, ये जिल्द नंबर 5 है। कि इसमें भी ये है फ़क़रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन हैसु इंतहा अबू बकर, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किरात वहां से शुरू की जहाँ अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला पहुंच चुके थे। मौलाना नबी अलैहिस्सलाम भी अगर आपके नजदीक बेनमाजी है तो हम हो जाएंगे तो कोई बड़ी बात है, हम अगर बेनमाजी रहेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये मुस्नद अहमद का दूसरा सफ़ा मैं खोल रहा हूँ, ये सफ़ा 305 है, जिल्द नंबर 1 है। यहाँ भी है वस्तफ्तहा मिनल आयतिल्लती इंतहा इलैहा अबू बकर, उस आयत से किरात शुरू की जहाँ अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला पहुंच चुके थे, उस आयत से शुरू की जहाँ पहुंच चुके थे। 2 आयतें हो गई हैं, 3 आयतें हो गई, आपके नजदीक तो बेनमाजी है, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। मौलाना आपने और भी झूठ बोले हैं, झूठ कहाँ तक आपके पकड़ूं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऊपर अब तक ये दावा नहीं कर सके कि इन्होंने झूठ बोला है। मैं इनके झूठ पकड़ रहा हूँ जिनके अंदर ये बार बार झूठ बोलते चले जा रहे हैं। ये इन्होंने हदीस मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पेश की है, उसके अंदर तो जिक्र ही नहीं है कोई इमाम और मुक्तदी की बात। वो ये पूछा कि आप कैसे नमाज पढ़ाते हैं? हज़रत मुआज़ इमाम थे, पूछा कैसे नमाज पढ़ाते हैं? फरमाया कि फातिहा पढ़ता हूँ, उसके बाद अगली सूरतें पढ़ता हूँ, तो इमाम ने पढ़नी नहीं होती। बात इमाम की चल रही है, नौज़ुबिल्लाह झूठ बोलते शर्म भी नहीं आती, झूठ बोलते शर्म नहीं आती है कि बात इमाम की चल रही है। बात यही होती ना कि हजरत मुआज़ के नमाजी ने शिकायत की कि या रसूलल्लाह ये बहुत लंबी नमाज पढ़ाते हैं। आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या फितरा डालते हैं मुआज़, नमाज वैसे पढ़ाओ ना जितना बर्दाश्त हो सकती है लोगों से। पूछा क्या पढ़ते हो? फरमाया कि ये पढ़ता हूँ। तो वो इमाम थे मुक्तदी थे, इमाम की नमाज को मुक्तदी में फिट कर रहे हैं। 11-12 झूठ पकड़ चुका हूँ, शर्म आने के लिए किताबी होते हैं। ये आपकी किताब थी ना ये? अच्छा, ये मेरे पास है मुस्नद अहमद, इसका सफ़ा नंबर है 363। इसके अंदर इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं वाक़अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन क़िरात मिन हैसु बलगा अबू बकर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िरात वहीं से शुरू की जहाँ से अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहुंच चुके। मौलाना अब बात यही रुकती है, आप भी आखिरी नमाज पेश करें, आखिरी नमाज पेश करें कि जिसके अंदर ये हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिहा न पढ़ने वाले की नमाज को बेनमाजी फरमाया। ये मेरे पास तबरानी है, जिल्द नंबर 12 है, सफ़ा नंबर इसका 99 है। वस्तफ्तहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन हैसु इंतहा अबू बकर मिन क़िरात, नबी अलैहिस्सलाम ने वहीं से किरात शुरू की जहाँ अबू बकर पहुंच चुके थे। हमारी नमाज अब आप अलैहिस्सलाम वाली नमाज है, आखिरी नमाज है। उसके बाद तो कोई जमात के साथ आप अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी नहीं, आखिरी नमाज है ये। इसके बाद जमात के साथ नमाज पढ़ी नहीं गई है। अब बताओ कि नबी अलैहिस्सलाम भी बेनमाजी थे, नौज़ुबिल्लाह, या नमाज वाले थे? अगर मेरा मुतालबा है, मैंने तो मुतालबा किया, आपने मुझसे बंद करो, मेरे मुतालबे का जवाब बस बंद करो। एक बात तो ये है, हवाला निकाल जो मैंने आपको यार आपकी किताब मैंने ये मुतालबा करना था मौलाना आसिफ साहब से, मौलाना अब्दुल्ला साहब सुन लें। आपके मुनाजिर को जब मैंने रोका, मैंने इसलिए रोका कि तुमने जो मुस्नद अहमद बिन मनी और मुस्नद आबद बिन हुमैद वगैरह का जो हवाला फतहुल कदीर से दिया है, मौलाना उसकी सनद पढ़ दे, सिर्फ इतना मुतालबा है बस, बाकी बात नहीं चलेगी। पहले सनद पढ़े, फिर बाद में आप अपनी बात करें। बस बैठो। बात यह है कि जो सनद उनने कही वो सनद तो कोई लुकी छुपी बात है नहीं, वो तो सामने है। हम अभी एक मिनट, वो तो अभी पढ़, 1 मिनट मैं पढ़ देता हूँ। नहीं पढ़नी ना, ठहरो, उसमें है नहीं, मैं पढ़ूंगा, इसमें असल में नमाना है नहीं। मैं तरह से आप पूरा शर्म नहीं होती, शर्म नहीं होती है।
तुम्हारी बात सुनेंगे। कोई पल्ले को चीज कर दिया पल्ले है कोई चीज आपको इबारत में फैल कर दिया। चला सदर की साहब की इबारत भी सुनेंगे। इनसे सनद यार करता हूँ इबारत, सनद पेश करें। मैं करता हूँ। आप यार हमारे मुतालबात के जवाब दो, हमारे मुतालबात के जवाब दो ना। आप झूठ बोलो बोलो हमारे मुतालबात के जवाब साहब जो तुम्हारे घर से हमने साबित कर दिया, तुमने कहा कि एक मुहद्दिस ने उसको सीखा नहीं कहा। आप पूरी वीडियो में दिखा दो, पूरी वीडियो में दिखा दो। नहीं मैंने ये कहा कि एक आदमी ने इसको सीखा नहीं कहा, मैंने कहा कि एक आदमी ने भी सीखा नहीं कहा। मेरी शक्ल से उनकी पता है, मैंने ये बात नहीं तेरे मुल्लाली कारी ने मेरे नाम पे क्या रहे आप? मैंने कहा कि की सनद निकाल। एक मिनट झूठ बोलते हैं यार, एक मिनट यार भाई झूठ बोलो मियां जरा मियां आहिस्ता सबर करें भाई, सबर पैदा करें। ऐसे दो सबर आ गए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सबर वाले जो खड़े थे माशाल्लाह, सबर का मुजाहरा हो रहा था। सुभान अल्लाह, देखिए पंजाब से नया सबर लेकर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। मुर्शद अहमद बिन मनी की सनद पेश आप बोले वो सनद, मैं सनद पूछ रहा हूँ क्यों छुपा रहे हो? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, दाल में कुछ काला काला है। काफी सारा काला है। निकालो ना, काफी सारा काला निकालो ना। क्यों छुपा रखा है? हमने मुनाजरा रोकना है जब तक तुम मुर्शद अहमद बिन मनी की सनद पेश करोगे। अभी सनद पेश करोगे हम मुनाजरा आगे चलने देंगे। मौलाना आज आपके पास सनद नहीं है, बेसंद रिवायतें पढ़ते हो। मौलाना हमारी तरफ सनद भी पढ़ो, रिवायत भी पढ़ो, इबारत नहीं पढ़नी आती बेचारों को। पेश करें मेरी सनद पेश करें। हो गई बात। हाँ जी हो गई। आप सबर कर लोगे? अभी नहीं कर सकता। आपका मुनाजरा जो जवाब अब आपको भी ना हो जैसे आदमी डरा हुआ नहीं होता, परेशान टेंशन तो होता। भाई सनद पेश करो। तुम्हारे सुनो ना, हमारा एक तो ये मुतालबा है कि जो हमने सनद पढ़ी थी ना, जो हदीस हमने पेश की थी, उस पर जो इन्होंने ये जरा की है उसको उस पर फिट करेंगे। ये इनके मुनाज़र ने झूठ बोला है, उसको मौलवी साहब ने साबित करना है। हम भी सनद पेश करते हैं और आपसे हम उस सनद पर जरा भी लेनी है हमने। वो जो तीन वो जो तीन आदमियों वाली जो आपने अहमद के हवाले से, इमाम अहमद के हवाले से, दारकुतनी वाली और तीसरी इब्न माजा वाली, उनके जो तुरुक ज़ईफ़ आपने पढ़ किए सारी इसकी संदू पर फिट किया है ना, वो आपने साबित करके यहाँ से जाना है। वैसे आप इंशाल्लाह नहीं जाएंगे, साबित करेंगे हम जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस आपके मौलवी साहब ने पढ़ के उससे किरात कल्फल इमाम का मसला साबित किया है। इमाम के पीछे फातिहा पढ़ने का मसला सिर्फ किरात का नहीं। मैं फिर याद दिलवा दूंगा आपको, अच्छा मैं दोबारा याद दिलवा दूंगा आपको। मैंने सारा नहीं लिखा हुआ, जुबानी आपको। अच्छा दूसरी बात, वो भी आपके साबित करनी है। अच्छा तो जो इधर देखो, उस हदीस में आपके इमाम आपके मुनाज़िर साहब ने फातिहा का लफ्ज दिखाना है इमाम के पीछे। अगर इमाम और फातिहा का लफ्ज हुआ तो आपके मुनाज़िर की दलील बन जाएगी। अगर वो दो ना हुए तो यहाँ आपको तस्लीम करना पड़ेगा कि मेरे मुनाज़िर ने धोखा दिया, मैंने शाबाश। अच्छा, और अगर आप इस तरह जैसे मेरे पास सवाल कर रहे हैं, मैं अपने मुनाज़िर से आपको जवाब लेकर दे रहा हूँ, आपने इसका जवाब मुझे देना है, फिर बैठना है। समझ आ गई? खड़े शौक से हुए हैं, बैठना आपने मेरी मर्जी से। तो इसलिए मैं अभी मैं ज्यादा लंबी बातें झूठ काफी सारे थे, लेकिन ये दो बातें आप साबित कर दें। हम मुस्नद अहमद इब्न मुन्नी वाली हम हदीस पेश करते हैं, आपका मुनाज़रा उठ के उन तीन संदू पर वो सारे तुरक उनके ज़ोफ होने का जो कौल उसने पेश किया था वो साबित करेंगे। मुनाज़िर साहब से आप भी हवाला ले लें, मैं वो हदीस की सनद ले लेता हूँ।
ایک منٹ صرف سند پڑھ صرف سند پڑھ ٹھیک ہے یہ مسند احمد بن منی کی سند یہ مسند احمد بن منی کی اور نہیں اس کو چھوڑیں انہوں نے کہا ہے یہ سند میں پڑھ رہا ہوں اخبرنا اسحاق الازرق قال حدثنا سفیان وشریک عن موسى بن ابي عائشہ عن عبد الله بن شداد عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ راوی پہ اعتبار نہیں راوی پہ نہیں اس ذرا وہ اس پر فٹ کرنا ہے انہوں نے نہیں اس راوی پہ کسی بھی اعتراض نہیں کیوں کریں اس پر جو پچھلا جھوٹ بولا نہیں پڑھ دی سند ہم نے پچھلا جھوٹ بلوانا ہے. دوسری بات حضرت ایک منٹ میں نے دوسری بات سنو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث سے آپ نے امام کے پیچھے فاتحہ کا مسئلہ دکھانا ہے. بات یہ ہے یا سنو کی بات ہے جھوٹ بولا حضرت کے درمیان بات ہے آپ جو کریں آپ بول رہے نہیں بات آتی آپ کھڑے ہو جاؤ آپ کو بٹھا دو آپ بول رہے ہیں بولنے دو گھر سے بولنے آیا ہے مولانا مجھے دیں اب آپ پاؤں میں پڑیں گے کہ ہماری جان چھوڑو جو کر رہا ہے ماشاءاللہ صاحب آپ ذرا پڑھ رہے ٹھیک ہے ہم آپ کو ترکیب اور رحم پڑھائیں گے وہ تو ٹھیک کرو گے آپ